بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں تراویح پارہ نمبر 6 سے شروع ہے۔ پارے میں ذکر ہے منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بحفاظت انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پہ اٹھایا۔ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 اقنوم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس عقیدے کو باطل کر دیا۔ سورۃ نساء کے آخر میں عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال کا ذکر ہے۔ آگے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے شروع میں اہل ایمان کی ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانے جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ 9ویں رکوع میں حابیل اور قابیل کے قصے کا ذکر ہے۔ ڈاکو اور باغیوں کی سزا کا ذکر ہے۔ زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا کا ذکر ہے۔ کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے، کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتوں کی سزا کا ذکر ہے۔ تورات اور انجیل کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے، جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی ہے۔ آگے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کو منع کیا گیا۔ آخری آیت میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور قرآن کے اس دعویٰ پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ البتہ جو حقیقی نصارہ ہے وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اگر مظلوم ظالم کے خلاف بدگوئی پر زبان کھولتا ہے تو اسے حق پہنچتا ہے، مگر پھر بھی بہتر یہی ہے کہ معاف کر دے اور وسیع النظری کا ثبوت دے۔ جو لوگ تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ فرمایا وقتل الانبیاء۔ یہودیوں کے جرائم کی ایک مختصر فہرست بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جرأت مجرمانہ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ انبیاء کو قتل کرنے پر بھی فخر محسوس کرتے تھے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا۔ یہود کے اس ظالمانہ رویے یعنی سود کھانے اور ناجائز طریقوں سے مال کھانے کی دنیاوی سزا ہم نے یہ دی کہ بہت سی پاکیزہ چیزیں ہم نے ان کے لیے حرام کر دی، اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے تیار ہے۔ لیکن الراسخون، لیکن پختہ علم رکھنے والے اور ایماندار روزہ کی پابندی کرتے ہیں، ان کو ہم ضرور اجر دیں گے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ تمام انبیاء کا پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور دین میں غلو نہ کرو، اور 3 خداؤں کے عقیدے کو چھوڑو، تمہارا تو ایک ہی خدا ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتوں نے کبھی اللہ کی بندگی اور اس کا بندہ ہونے کو عار نہیں سمجھا۔ جو اللہ کی بندگی میں عار اور شرم محسوس کرتے ہیں ان کے لیے تو دردناک سزا ہے۔ آگے سورہ مائدہ ہے۔ اکثر حصے میں احکام کا بیان ہے، بعض واقعات کا ذکر ہے، توحید بھی ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، اہل کتاب کو اسلام کی دعوت ہے، نصارہ، یہود اور منافقین کے حالات کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام۔ ایمان والو، ایک گروہ پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ اس پر زیادتیاں کرنے لگو۔ انصاف سے کام لو۔ تعاونوا علی البر والتقوی۔ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم۔ تمہارے لیے حرام مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جن کے ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، ما اہل لغیر اللہ۔ ذبح کے وقت
یا غیر اللہ کے نام پہ نامزد کیا گیا اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، اور حرام ہے فال کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا، سکھائے ہوئے شکاری کتے کا شکار اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اگر صحیح معنوں میں اہل کتاب ہو۔ کونوا قوامین للہ، وضو اور تیمم کا طریقہ بیان کرنے کے بعد ہر ایک کے ساتھ انصاف کی تلقین کی گئی۔ جب اہل کتاب یہود و نصارا نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں سرکشی کی، فاغرینا بینہم العداوہ، تو ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کے دل سخت کر دیے اور سزا کے طور پر ان کے درمیان دشمنی اور آپس کے بغض و عناد پیدا کر دیے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ پھر تمہیں سزا کیوں مل رہی ہے۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور سرزمین مقدس فلسطین میں رہنے والے کفار سے جہاد کرو، تو اس بگڑی ہوئی قوم نے جواب دیا فاذهب انت وربك فقاتلا، فاذهب انت وربك فقاتلا، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم اس جابر قوم سے نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ اب 40 سال تک یہ علاقہ تمہارے لیے حرام ہے، اسے فتح نہیں کر سکو گے اور زمین میں مارے مارے پھرو گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر کوے کو دے کر بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکالی اور اپنے فعل پر نادم ہوا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جو لوگ قتل اور غارت گیری کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پہ چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ ما تقبل منہم، اگر کافروں کے قبضہ میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور ہو، قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ دے دے تب بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ السارق والسارقۃ، چور خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کے کام کا بدلہ ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تورات میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کو بھی یہی قصاص کا حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان، اور تمام زخموں کا برابر بدلہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا سکتا تھا، اسی میں تو تمہاری آزمائش ہے، تو کیا پھر یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر تم میں سے کوئی دین چھوڑتا ہے تو چھوڑے، اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا، مومنوں کے لیے نرم اور کفار کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، فرمائے ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے دین کو مذاق اور کھیل کا سامان بنا لیا ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے علماء انہیں گناہوں اور حرام کھانے سے نہیں روکتے، کیوں نہیں روکتے؟ کاش انہوں نے اللہ کے قانون کو قائم کیا ہوتا، اگر یہ ایسا کر لیتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور زمین سے خزانے ابلتے، لیکن ان کی اکثریت بدعمل ہے۔
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبر جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور انسانوں ہی کی طرح کھانا کھاتے تھے اور چلتے پھرتے تھے۔ لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ پارہ نمبر 7 شروع ہوتا ہے آگے، چھٹے پارے کے آخر میں یہ بتایا گیا تھا اقربہم مودۃ للذین آمنوا قالوا انا نصارا، کہ جو حقیقی نصارہ ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ 7ویں پارہ کے شروع میں بھی بعض نصارہ کا ذکر ہے۔ اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، جو قرآن سن کر اپنے آنسو پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اگر تم میں کوئی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلا دے یا کپڑے پہنا دے۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، آستانے اور فال نکالنا سب گندے شیطانی کام ہے، ان سے بچو، فاجتنبوہ، امید ہے کہ کامیاب رہو گے۔ شیطان تو ان چیزوں کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، احرام باندھ کر شکار نہیں کر سکتے ہو، البتہ سمندر کا شکار حلال ہے۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک لوگ برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک اور گندے لوگوں کی کثرت ہی کیوں نہ ہو۔ اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اسی نازل کردہ ہدایت کی طرف، تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ فرمایا کیا یہ باپ دادا ہی کی بات مانیں گے اگرچہ وہ گمراہ ہوں؟ علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ تمام رسول کہیں گے اس کا صحیح علم تیرے سوا کسی کو نہیں، کیونکہ ہمیں تو غائب کا علم نہیں۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قال سبحانک، سبحان اللہ، یہ بات کہنے کا مجھے کہاں حق حاصل تھا میرے رب، میں نے تو صرف تیری بندگی کی دعوت دی تھی، جب مجھے واپس بلایا گیا تو ہی ان کا نگران تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔